الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں اور ہمارے مشاہدین کرام، قیامت کے مناظر زیر بحث ہیں اور ان لوگوں کی حالتیں بھی آ گئی جنہوں نے یہاں اپنے وسائل، اختیارات اور استعدادات کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا. ان کی بات بھی ہو گئی جنہوں نے اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف چلنے میں اپنی خیر سمجھ لی. اب فرما رہا ہے اس دن یہ عالم ہوگا، یقوم الروح، میدان محشر میں آ کر کڑے ہو جائیں گے. کون؟ جبریل علیہ السلام. اور جبریل علیہ السلام اکیلے نہیں ہوں گے، والملائکہ، فرشتوں کی باری جماعت بھی ان کے ساتھ ہوگا. صفا، اور ان کا عالم یہ ہوگا کہ ملائکہ کرام صف بنائے ہوئے ہوں گے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، اور اتنے چپ چاپ اور ساکت اور صامت کھڑے ہوں گے کہ کوئی بھی فرشتہ، اور انسانوں کی بھی یہی حالت ہوگی، لیکن جو فرشتگان کرام ہیں لا يتكلمون، کوئی بات چیت نہیں کریں گے، خاموش کھڑے رہیں گے، کسی کی سفارش نہیں کریں گے، کسی کے حق میں کچھ نہیں کہیں گے. اگر کوئی بات کرتے ہوں گے تو وہ بات بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی اور اللہ اور رب العزت کی مرضی کی بات ہوگی. وقال صوابا، اور وہاں انسان جو کچھ کہے گا وہ سچ اور حقیقت ہوگی، کوئی لگی لپٹی نہیں ہوگی، کوئی بات چھپی ہوئی غیر واضح نہیں ہوگی. وقال صوابا، وہی حقائق بیان کریں گے کہ جن کی حق ہونے میں کوئی دلیل اور بہانہ نہیں ہوگا. دراصل یہ عالم ہوگا ان مخلوقات کے حساب و کتاب اور ان سے نمٹنے کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے حکم صادر فرمایا تھا. اور وہ لوگ اس معاملے میں دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو بے خبر اور غافل کرتے رہے. ایسی بات نہیں ہوگی کہ انسانوں پر ظلم ہوگا. معاملہ یہ ہوگا کہ انسانوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق حساب و کتاب اور معاملہ ہوگا.
انسان نے جو کچھ کیا ہے وہی کچھ انسان کے ساتھ ہوں گے، اور جو کچھ انسان وہاں اپنے ساتھ لایا ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے اجر ملتا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو خبر دی جائے گی، اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ کیا چھوڑ کے آیا ہے اور کیا ساتھ لے کے آیا ہے۔ تب انسان کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو چیزیں ساتھ لانی کی تھی وہ چھوڑ کے آیا ہے، اور جو چیزیں ساتھ نہ لانے کی تھی وہ لے کے آیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہاں فرشتوں کی صف بندی ہوگی انسانوں کی اللہ رب العزت کے حساب و کتاب کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی طاقت کے لیے یہ مددگار ثابت ہوں گے، یہ بات نہیں ہوگی۔ دراصل ان انسانوں کی اعزاز کے لیے یہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رب العالمین کی پرخلوص بندگی کی ہوگی، اور ان لوگوں کی تنبیہ اور سزا کے لیے، اور ان کو ان کی ذلت ان کے آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دینے کے لیے ہوں گے جو اس دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھنے کی بات ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، عمل کرنے اور یقین کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اگر ہم اس مقصد کو بھول جائیں گے یا اس مقصد کو نظر انداز کر دیں گے تو ہماری تباہی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو وہ کرنے کے کام بھی ہمیں بتا دیے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہمارے سامنے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً ہمیں عقل اور بصیرت دے دی، اور ہمارا ماحول بھی اسی طرح کی بنا دی کہ ان باتوں کو سمجھنا اور یقین کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم غفلت کا راستہ اختیار کریں گے، گمراہی کو چن لیں گے اور ہدایت کو چھوڑ دیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تباہی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن وہاں کا یہ عالم ہوگا کہ ہر انسان اپنے اعمال کے حصار اور گروہ میں ہوگا، اور وہاں یہ حالت ہوگی کہ وہاں اللہ رب العزت کے سامنے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، اور اگر کسی کو کچھ اللہ رب العزت اجازت دے دے اور کس طرح کی باتوں کی اجازت دے دے تب وہ کچھ نہ کچھ کہتا ہوگا اور اس میں کہنے کی جرات پیدا ہوگی۔ تو علی کل حال قیامت کے مناظر، قیامت کے حالات اسی سطحی اور سرسری نہیں ہیں، ان کو ایسے انداز میں لیا جائے جس انداز میں ہماری وہاں کی ضروریات ہوں گی اور ہمارے لیے وہاں کی پریشانیاں ہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں اللہ رب العزت کی ذات واحد لا شریک پر ایمان اور یقین رکھیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و ختم نبوت پر ایمان رکھیں، انبیاء سابقین پر ایمان رکھیں، اور اللہ کے تمام احکامات پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ان باتوں پر ہماری نشست آج اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان لمحات کو آپ سے، ہم سے اور ہمارے والدین اعزاء و احباب سے، متعلقین سے، دوست اور یاروں سے قبول فرمائے، دین و دنیا کا سرمایہ بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔